السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. محترم و معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، پیاری ماں اور بہنوں، دوسرے درس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کا دوسرا نام ہے کلمہ طیبہ، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کلمہ طیبہ کی طرف، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے اہم اور سب سے پہلا اور سب سے عظیم رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. محترم سامعین کرام، لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے عظیم ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کہ اذکار میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جن اذکار کو ہم استعمال کرتے ہیں، جن اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑا اور سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ دعاؤں میں سب سے بہترین اور سب سے اچھی دعا یوم عرفہ کے دن، اور سب سے بہترین اور سب سے اچھا جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا: وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے سب کی طرف یہ وحی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بے شک اس لیے تم میری ہی عبادت کرو. اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی طرف تمام رسولوں اور نبیوں کو بھیجا گیا، جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، اور تمام رسولوں کا خلاصہ اور تمام رسولوں کا مقصد اور ہدف یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کی تحقیق ہے. اور تمام قوموں نے سب سے پہلے اپنے رسولوں سے اسی کلمے کے بارے میں سنا، چنانچہ ہر ایک رسول نے خطاب کیا: اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اشارہ کیا ہے کہ ضروری ہے کہ شہادتین کے بارے میں ہر ایک جان لے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم اور اس کے شروط اچھی طریقے سے. رہی بات اس کے معنی کی، تو لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں. پہلا رکن لا الہ،
تمام معبودان کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے. اور دوسرا رکن الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے. معنی ہے لا توحید او لا معبود بحق الا اللہ. چاہے وہ کسی بھی قسم کے معبود ہوں، چاہے وہ پتھروں کی شکل میں ہوں، حیوانوں کی شکل میں ہوں، پیڑ پودوں کی شکل میں ہوں، تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے گا اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو ثابت اور مقرر کیا جائے گا. پس جس شخص نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کو، ایک معبود ہونے کو ثابت نہیں کیا، یا کسی شخص نے ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو ثابت کیا لیکن تمام معبودان باطلہ کا انکار نہیں کیا، تو وہ موحد نہیں ہوگا. وہ موحد نہیں ہوگا، بلکہ موحد وہی ہوگا جو اس کلمے کو نفی اور اس بات کے ذریعے کرے گا. یعنی تمام معبودان باطلہ کا انکار بھی کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معبود ہونے کو ثابت بھی کرنا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے فرض کیا ہے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اور فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان لوگوں کو صرف اور صرف ایک اللہ، ایک معبود کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خالص دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے. مزید فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الا للہ الدین الخالص، کہ دین صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اسی کے لیے خالص ہے. اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو. ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن مجید کے اندر لکھا ہے. فرمایا اننی براء مما تعبدون، بے شک میں نفرت کا اظہار کرتا ہوں تمام معبودان باطلہ سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے سب کے سب باطل ہیں، ہم ان سے براءت کا اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے تمام امتوں میں ایک رسول بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو حکم دے اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، ظاہر ہے اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہوں گے سب باطل ہوں گے، تو جتنے بھی معبود ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودان کو باطل قرار دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. پس جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو تصرفات ہیں جو کسی اور کو دیے جاتے ہیں ان کا انکار کیا، جن کو دیے جاتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے. جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں تمام معبودان باطلہ کا انکار کرا
اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تو اس نے مضبوطی سے مضبوط کڑے کو تھام لیا یعنی لا الہ الا اللہ. لہذا توحید یہ ہے کہ آپ تمام معبودان کو انکار کریں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی سمجھیں. یہ ہے کلمہ توحید کی دلالت. عزیز ساتھیو, کلمہ توحید یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے, یوں ہی بس کلمہ نہیں ہے یہ, بلکہ اس کے معانی اور اس کے الفاظ بہت بڑی چیزوں پر دلالت کرتے ہیں, بہت عظیم معانی پر دلالت کرتے ہیں, جس کے مقاصد بھی بہت ہی عظیم ہیں, اس کے اہداف بھی بہت ہی عظیم ہیں, اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور بندہ اسی وقت موحد ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے مدلولات, لا الہ الا اللہ کے تقاضے صحیح طور پر ادا کرے, تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کر کے. اسی لیے اگر کہنے والا لا الہ الا اللہ حقیقی معنوں میں سچائی سے کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا ہے, وَلَا يَسْتَغِيثُ إِلَّا بِاللَّهِ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر قسم کی رحمتیں طلب کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی مدد مانگتا ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتا ہے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نظریں مانتا ہے, اور عبادت کے تمام اقسام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرتا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کرتا, تبھی وہ شخص موحد ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. وبذالک امرت, اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف یہ کلمہ کہتا ہے, صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے یوں ہی, نہ نماز پڑھتا ہے, نمازوں میں غفلت کرتا ہے, روزے جب دل میں آئے رکھا, نماز جب دل میں آئے پڑھا, جب دل میں آیا زکوٰۃ دیا, جب دل میں آیا فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھا, یعنی عبادت کی کوئی قسم اپنی مرضی سے کرتا ہے, تو اس کے لیے کافی نہیں ہو گئے. ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو اور اس کی دلالات کو سمجھے اور اسے تحقیق میں لائے, اس کے مقاصد اور اس کی غایات کو تحقیق میں لائے, ان پر عمل پیرا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے, اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ, اس کا معنی تو
مشرکین بھی جانتے تھے جن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ بھی جانتے تھے اس کا معنی اور مفہوم. لیکن انہوں نے اس کے مفہوم کو سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے تکبر کا اظہار کیا، تکبر کرنے والے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک پاگل شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ محترم سامعین کرام، آپ نے دیکھا مشرکین کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، لیکن اس کے مفہوم کو اور اس پر عمل کرنے سے انہوں نے تکبر کیا. اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی دنیا بنایا ہے، جو زمین اور آسمان کو سموئے ہوئے ہے. اور اس دنیا کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ انسان اس کلمے پر عمل کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اور مخلوقات کے بارے میں انسان کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں، دوسری مخلوقات جو کچھ بھی ہے، ہواؤں کا چلنا، سورج کا روزانہ دن میں آنا، رات میں چاند کا ظاہر ہونا، تاروں سے آسمان کا چمکنا، بارش کا برسنا، درختوں کا نکلنا، کھیتیوں کا اگنا، زمین کا بچھا ہوا ہونا، آسمان کا چھت کی صورت میں ہونا، سمندر میں پانی کا ہونا، سمندر کے اندر مچھلیاں، جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین و آسمان کے اندر، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے پیدا کیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے انسان جس چیز سے چاہے جتنا چاہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور سورۃ ابراہیم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بے مثال باتیں کہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا تمہارے رزق کے لیے، تاکہ تم اس کے ذریعے زندگی گزار سکو. اور تمہارے لیے اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا، تمہارے مطیع و فرما بردار کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں. وسخر لکم الانہار، اس نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا
کہ برابر ہی چل رہے ہیں وہ. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ تمام چیزیں تمہیں عطا کیا جو تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم جتنا بھی گننا چاہو نہیں گن سکتے. بے شک انسان بہت ہی ناشکرا اور ظلم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.